کہ اس نے قیامت اور میدان محشر کی طرح تمام لوگوں کے ظاہر و باطن کو اور تمام تر حالات کو آشکارا کر دیا تھا۔ بختیار، جسے انقلابیوں کی صفوں میں کسی بھی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلوی کے شکست خوردہ محاذ میں جا کر ایک پہلوان بن جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو پرندے طوفان کہا کرتا تھا، مگر شاید اسے یاد نہیں رہ گیا تھا کہ وہ خود کو جس طوفان کا پرندہ کہہ رہا تھا اس نے شاہی نظام کے شجر خبیثہ کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور اب طوفان کی زد میں آنے والے اس درخت پر بختیار جیسے پرندے کے لیے آشیانہ بنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ بختیار 1 ماہ 13 دنوں تک ہی شاہی نظام میں وزیر اعظم رہ سکا۔ وہ اس بات پر مجبور تھا کہ صبح بستر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو یہ باور کرائے کہ وہی ایران کا قانونی وزیر اعظم ہے۔ وہ اپنے اس کام میں دوپہر تک لگا رہتا اور پھر دوپہر بعد وہ ملک کے گوشہ و کنار سے ملنے والی رپورٹوں کو پڑھتا، جس سے اس پر یہ بات ظاہر ہوتی جا رہی تھی کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے کوئی بھی وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا۔ نہ صرف اسلامی انقلاب، اس کی قیادت اور ایران کے عوام بلکہ شاہ کی فوج اور ملک کے دیگر تمام ادارے بھی مکمل ہڑتال کا اعلان کر چکے تھے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ امریکی جنرل ہائزر، جو نیٹو فوج کا اسسٹنٹ کمانڈر بھی تھا، بختیار کا حوصلہ بڑھانے اور شاہی فوج کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے وہ بختیار کے احکامات کی پیروی کرے تہران میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ جنرل ہائزر بھی اپنے تمام تر کبر و نخوت اور مخصوص امریکی متکبرانہ انداز کے باوجود بالآخر اس نتیجے پر پہنچ ہی گیا کہ اب شاہ کی پہلوی حکومت نہیں بچ سکتی، اور شاہی حکومت کی آخری چھت ڈھہنے سے چند روز قبل وہ تہران سے فرار کر گیا، اور یوں شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار کے پاس بھی ایران سے بھاگ جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ پہلوی دوم کی کابینہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے بات اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کی حکومت کتنی مضبوط تھی اور امن و استحکام کے مفہوم کو گھٹن اور آمریت کے مفہوم سے کتنا بدل دیا گیا تھا۔ ایک سادہ جائزے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ محمد رضا پہلوی نے اپنی 37 سالہ شاہی حکومت کے دوران 35 کابینہ تشکیل دی تھی، یعنی تقریباً ہر سال اس نے ایک کابینہ تشکیل دی، اور اگر ہویدہ کی 13 سالہ حکومت کی 4 کابینہ کو اس سے نکال دیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ محمد رضا پہلوی نے 24 سال میں 31 وزیر اعظم کو بدلا ہے، یعنی ہر کابینہ اور وزیر اعظم کی عمر صرف 10 مہینے ہی رہی۔ بنابراین شاہی حکومت اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی ایک بہت ہی غیر مستحکم حکومت تھی۔ اس طرح کی جلدی آنے جانے والی شاہی حکومتیں ایسے پرانے اور پیوند لگے پیراہن کی مانی تھیں جو پہلے سے ہی بوسیدہ ہو چکا تھا، اور ایرانی عوام کے پاس اب نیا لباس تیار کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، ایسا لباس جو حالات اور واقعات کے عین مطابق ہو۔ درمیان اسلامی انقلاب ایک سنہری موقع تھا تاکہ استقلال، آزادی اور خود مختاری کے رنگوں دھاگوں سے تیار ایک نیا لباس اس سرزمین کے پیکر پر زیب تن ہو اور اپنی جلوہ نمائی کرے۔